ابھی اسے کچھ دیر ہی گزری تھی کافی پیتے جب اسے کوئی میل وصول ہوئی۔ انجان میل آئی ڈی دیکھتے اس نے اگنور کیا۔ ابھی اس نے کب دوبارہ لبوں سے لگایا ہی تھا کہ ایک بار پھر اسی آئی ڈی سے ایک اور میل وصول ہوئی تو اس نے بیزار ہوتے ہوم بٹن دبایا تو یوٹیوب آف ہو گیا۔ پھر اس نے میل اوپن کی تو اس پر آتش صاحب کی میل لاگ ان تھی اور میل بھی اسی کے میل پر آ رہی تھی۔ وہ لیزا بیرک کے نام سے میل تھی۔ ایک دم وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، ہیڈ فونز نکال کر سائڈ کیے اور کافی کا کپ جس میں کافی تقریباً ختم ہو چکی تھی اسے بھی میز پر رکھا اور میل اوپن کی۔ ہائے ہنی، امید کرتی ہوں تم ٹھیک ہی ہوگے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے ہر جگہ سے بلاک کر دو گے تو تم لیزا سے پیچھا چھڑا لو گے؟ ایسا ناممکن ہے، کیونکہ جب تک تم مجھ سے مل نہیں لیتے میں تمہارا پیچھا مر کے بھی نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے میل پڑھی تو اس کے نیچے ایک اور نیو میل شو ہو رہی تھی۔ اس نے کلک کیے، اسے بھی اوپن کیا اور ہاں یاد آیا، سنا ہے آج تمہارا ولیمہ ہے مرینا پیلس میں، تو میں کیوں نہ وہیں پر تم سے مل لیا جائے، اسی بہانے تمہاری سو کالڈ وائفی سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ کہو کیسا لگا میرا آئیڈیا؟ جیسے جیسے وہ میل پڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کی رنگت تغیر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اب سیدھا سیدھا دھمکی پر اتر آئی تھی، اگر اس کی بات نہ مانی تو وہ کہیں فنکشن میں کوئی پرابلم نہ کریٹ کر دے۔ نجیب مرزا کو فکر لاحق ہوئی تھی، وہ کیسے جانتے بوجھتے اپنے یار کی خوشی اسپائل کرتا۔ کچھ سوچتے اس نے ٹائپنگ سٹارٹ کی۔ کیا چاہتی ہو؟ اس نے خود پر قابو پاتے میل کی۔ اس نے یہ کہنے سے اجتناب کیا تھا کہ تم وہاں نہیں آؤ گی۔ وہ اسے کوئی بھی کمزوری نہیں دینا چاہتا تھا۔ آتش کی تم سے ملنا ہے اور آج ہی سامنے سے تحمل بھری میل وصول ہوئی تو مقابل کی سبھی پیشانی پر انگنت بل پڑے تھے۔ میں تم سے نہیں مل سکتا، سمجھ کیوں نہیں رہی ہو تم؟ ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا تھا اسے گزرے 2 سال ہو گئے ہیں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھی؟ اس نے دو ٹوک بات کرنا ضروری سمجھا کیونکہ وہ اب سر پر چڑھ رہی تھی۔ ریلیکس ہنی، تم مجھ سے نہیں ملنا چاہتے، نو پرابلم، اب تم خود مجھ سے ملنے آؤ گے، یہ ایک ایڈریس بھیج رہی ہوں، ذرا یہاں جا کر کسی سے ایک دفعہ مل لو، پھر تم کیا تمہارا باپ بھی سر کے بل چل کے آؤ گے۔ اس کا کانفیڈنس عروج پر تھا، اس کا یوں تحمل سے بات کرنا مقابل کو آگ لگا رہا تھا۔ اگر اس کی جگہ آتش ہوتا تو کب کا اسے کچھ کر چکا ہوتا، آتش کی جگہ میں ہوتا تو کب کا کچھ کر چکا ہوتا۔ اس کی بات پر سلگتا ہوا بولا، ابھی وہ اسے کوس ہی رہا تھا کہ ایک بار پھر ٹون بجی۔ اب کے میل میں کسی جگہ کا ایڈریس تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی ضرور دے دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ ابھی سو کر اٹھتا نیچے آیا تھا۔ بلیک ہاف شارٹ پر لائم کلر کی سلیو لیس پولو شرٹ پہنی ہوئی تھی، سلکی براؤن بال بے ترتیب ماتھے پر گرے پڑے تھے، بڑی ہوئی داڑھی مونچھ ہلکے سنہری رنگ، آنکھوں میں نیند کی خماری ابھی تک تھی۔ کانوں میں ہیڈ فونز لگائے وہ سیڑھیاں اترتے اپنے ہائر کی گئی فلپائن ملازمہ ایلی کو آواز دے رہا تھا، ایلی یار، ویئر از مائی کافی؟ وہ اب کے صوفے پر گرتے تھوڑا جھنجھلاہٹ سے بولا، کیونکہ یہ اس کا کافی کا ٹائم تھا اور جب تک وہ کافی پی نہیں لیتا اس کی نیند نہیں کھلتی تھی پوری طرح سے۔ سوری مسٹر مرزا فور لیٹ، اٹس یور کافی۔ ایک درمیانی عمر کی خوش شکل عورت جس نے وائٹ اور بلیک کلر کی سرونٹ ڈریس پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں کافی پکڑے اس کی طرف بڑھاتی معذرت کرتے اپنے انگلش لب و لہجے میں بولی۔ ویسے تو اسے اردو بھی اب اچھی خاصی آ گئی تھی یہاں رہتے رہتے۔ تھینکس۔ کافی کو پکڑے وہ مصروف سے انداز میں یوں ہی موبائل پر جھکے بولا تو وہ پروفیشنل انداز میں مسکراتی واپس کچن کی طرف بڑھی تو اس نے کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ ابھی اسے کچھ دیر ہی گزری تھی کافی پیتے جب اسے کوئی میل وصول ہوئی۔ انجان میل آئی ڈی دیکھتے اس نے اگنور کیا۔ ابھی اس نے کپ دوبارہ لبوں سے لگایا ہی تھا کہ ایک بار پھر اسی آئی ڈی سے ایک اور میل وصول ہوئی تو اس نے بیزار ہوتے
ہوم بٹن دبایا تو یوٹیوب آف ہو گئی۔ پھر اس نے میل اوپن کی تو اس پر آتش صاحب کی میل لاگ ان تھی اور میل بھی اسی کے میل پر آ رہی تھی۔ وہ لیزا بیرک کے نام سے میل تھی۔ ایک دم وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، ہیڈ فونز نکال کر سائڈ کیے اور کافی کا کپ جس میں کافی تقریباً ختم ہو ہی چکی تھی اسے بھی میز پر رکھا اور میل اوپن کی۔ ہائے ہنی، امید کرتی ہوں تم ٹھیک ہی ہوگے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے ہر جگہ سے بلاک کر دو گے تو تم لیزا سے پیچھا چھڑوا لو گے؟ ایسا ناممکن ہے، کیونکہ جب تک تم مجھ سے مل نہیں لیتے میں تمہارا پیچھا مر کے بھی نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے میل پڑھی تو اس کے نیچے ایک اور نیو میل شو ہو رہی تھی۔ اس نے کلک کیے، اسے بھی اوپن کیا اور ہاں یاد آیا، سنا ہے آج تمہارا ولیمہ ہے مرینا پیلس میں، تو میں کیوں نہ وہیں مل لیا جائے تم سے۔ اسی بہانے تمہاری سو کالڈ وائفی سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ کہو کیسا لگا میرا آئیڈیا؟ جیسے جیسے وہ میل پڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کی رنگت تغیر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اب سیدھا دھمکی پر اتر آئی تھی۔ اگر اس کی بات نہیں مانی تو وہ کہیں فنکشن میں کوئی پرابلم نہ کریئٹ کر دیں۔ نجیب مرزا کو فکر لاحق ہوئی تھی، وہ کیسے جانتے بوجھتے اپنے یار کی خوشی اسپوائل کرتا۔ کچھ سوچتے اس نے ٹائپنگ سٹارٹ کی۔ کیا چاہتی ہو؟ اس نے خود پر قابو پاتے میل کی۔ اس نے یہ کہنے سے اجتناب کیا تھا کہ تم وہاں نہیں آؤ گی۔ وہ اسے کوئی بھی کمزوری نہیں دینا چاہتا تھا۔ آتش کی تم سے ملنا ہے اور آج ہی۔ سامنے سے تحمل بھری میل وصول ہوئی تو مقابل کی سبھی پیشانی پر انگنت بل پڑے۔ میں نہیں مل سکتا، سمجھ کیوں نہیں رہی تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا تھا اسے گزرے 2 سال ہو گئے ہیں۔ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھی؟ اس نے 2 ٹوک بات کرنا ضروری سمجھا کیونکہ وہ اب سر پر چڑھ رہی تھی۔ ریلیکس ہنی، تم مجھ سے نہیں ملنا چاہتے، نو پرابلم، اب تم خود مجھ سے ملنے آؤ گے۔ یہ ایک ایڈریس بھیج رہی ہوں، ذرا یہاں جا کر کسی سے ایک دفعہ مل لو، پھر تم کیا تمہارا باپ بھی سر کے بل چل کے آؤ گے۔ اس کا کانفیڈنس عروج پر تھا۔ اس کا یوں تحمل سے بات کرنا مقابل کو آگ لگا رہا تھا۔ اگر اس کی جگہ آتش ہوتا تو کب کا اسے کچھ کر چکا ہوتا۔ آتش کی جگہ میں ہوتا تو کب کا اسے ختم کروا دیتا۔ وہ اس کی بات پر سلگتا بولا، ابھی وہ اسے کوس ہی رہا تھا کہ ایک بار پھر ٹون بجی۔ اب کے میل میں کسی جگہ کا ایڈریس تھا۔ اس نے کوفت سے موبائل بند کرتے میز پر ڈالا۔ مورے جان، لالا اور اپیا کب آئیں گے؟ بہارے جو کب سے نظریں ایئرپورٹ کی مین انٹرنس پر جمائے اپنے لالا اور اپیا کے نکلنے کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ کافی دیر کا انتظار وہ اکتا گئی تھی تو جھنجھلائی ہوئی آواز میں بولی، آ جائیں گے گڑیا، صبر کرو۔ مورے جان جو پاس رکھی چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی اس کو جھنجھلاتا دیکھ کر پیار سے بولتی اسے اپنے ساتھ بٹھا گئی۔ وہ آ گئے بھائی۔ وہ جو منہ پھلاتی بیٹھی تھی علی کی آواز پر چونک کر سر اٹھائے اس کی طرف دیکھا جہاں سے اسفن سامان والی ٹرالی گھسیٹتے ہوئے ایئرپورٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کے بائیں جانب کالی چادر میں چھپی برزہ تھی۔ بھائی، علی نے بھیڑ ہونے کے وجہ سے ہاتھ کو ہوا میں اٹھائے اسے تیز آواز میں پکارا تو وہ جو ادھر ادھر نظریں دوڑاتا شاید اسے ہی ڈھونڈ رہا تھا، علی کی آواز پر ہاتھ سے اشارہ کرتے اس کی طرف بڑھا۔ کیسے ہو جگر؟ اسفن علی کے گلے ملتے اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے بولا، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ اس سے جدا ہوتے پوچھنے لگا، جس پر وہ مسکراتے سر ہلا گیا۔ کیسی ہے مورے جان؟ ہم نے آپ کو بہت مس کیا۔ برزہ ان کے گلے لگتی گلوگیر لہجے میں بولی، میں ٹھیک ہوں میری جان۔ مورے نے بھی اپنی گڑیا کو بہت مس کیا۔ اس کے ماتھے کو چومتی وہ پیار سے بولی، لالا آپ ہمارے لیے کیا کیا لائے ہیں؟ اس ایموشنل سین میں بہارے میڈم کو اپنی ہی پڑی تھی۔ جبکہ اس کی جلد بازی پر سب مسکرا گئے۔ علی نے سر تعصب میں ہلایا،
ہم تمہارے لیے کچھ نہیں لائے۔ برزہ اپنی بہن کے ندیدے پن پر ناک بھونویں چڑھاتی بولی، سچی لالا، اسے تو سچ مچ فکر ہی لاحق ہو گئی تھی کہ اس کے لیے کچھ نہیں آیا۔ گھر چلے پہلے علی سے مزید برداشت نہ ہوا تو دبے دبے غصے میں بولا، کیونکہ کچھ دور کھڑے دو لڑکے نہ جانے کب سے بہارے کو دیکھتے ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے تھے، اور اوپر سے اس کی بحث۔ ہاں علی صبح کہہ رہا ہے، ہاں علی صحیح کہہ رہا ہے، گھر چلتے ہیں گڑیا۔ بہارے کو منہ کھولتا دیکھ اسفن پہلے ہی بول گیا، کیونکہ اسے خود بھی یہاں کھڑے ہو کر باتیں کرنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ جبکہ اسفن کو بھی علی کی بات کی تائید کرتے دیکھا، وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو چھوٹی کیے اسے گھورنے لگی، جس پر علی مبہم سا مسکراتا باہر پارکنگ کی جانب بڑھا تو باقی سب بھی اس کی تقلید میں بڑھے۔ علی اسفن کے بابا سمیع اللہ خان کے دوست مصطفیٰ شیرازی کا بیٹا تھا۔ علی کی ماں تو بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، جبکہ مصطفیٰ شیرازی ابھی 2 سال پہلے ہی دل کے عارضے سے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ ان کے بعد علی کو اسفن نے ہی سنبھالا تھا، بالکل ایک چھوٹے بھائی کی طرح، اور وہ بھی اسے بڑے بھائی ہی کی طرح سمجھتا تھا۔ مورے جان نے بھی اسے کبھی اس کی فیملی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ان کی تو کوشش تھی کہ وہ خان حویلی میں آ جائے، پر علی اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑنے پر راضی نہ ہوا تو انہوں نے بھی اسے زیادہ فورس نہیں کیا۔ کھانا پیٹ بھر کے کھایا ہے میرے بچے نے؟ وہ جو بیگ میں اپنے ڈریس اور جیولری وغیرہ رکھ رہی تھی، عارش نے پیچھے سے آ کر اسے اپنے حصار میں لیتے پوچھا، ساتھ اس کے ماتھے پہ اپنے محبت بھرا لمس رکھا۔ جی کھایا ہے، پر پھر بھوک لگ رہی ہے، اب ہم کیا کریں؟ اس کی طرف منہ کرتی اس نے پریشان کن لہجے میں بولتے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ تو ہمیں کیوں اتنی بھوک لگ رہی ہے؟ وفا بھی کہہ رہی تھی۔ ایک تو ہمیں اتنی بھوک کیوں لگ رہی ہے، وفا بھی کہہ رہی تھی تمہیں کیوں اتنی بھوک لگ رہی ہے۔ وہ اس کے حل سے مطمئن نہیں ہوئی تھی، تبھی ایک دفعہ پھر بولی، میری جان ایسے ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ اسے روحان سے ہوتے دیکھ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے سمجھانے لگا۔ تبھی دروازہ نوک ہوا تو وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ انشال آتش گاڑی میں ویٹ کر رہا ہے، آپ اپنا سامان لے کر آ جاؤ، وہ آپ دونوں کو پارلر چھوڑ دے گا۔ عفیفہ نے اندر داخل ہوتے تھوڑے جھجکتے بات شروع کی، کیونکہ وہ شخص اسے دیکھ کم اور گھور زیادہ رہا تھا۔ اور ہاں سائیں، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، آپ سامان لے چلیں ہمارا نیچے۔ انشال ہوا کے گھوڑے پر سوار ہوتی عارش کی توجہ بیڈ پر پڑے منی بریف کیس پر کرواتے بولی، اور خود چادر سر پر لیے آگے کی طرف بڑھی۔ تھینکس آپی۔ عفیفہ کو اپنی نرم مسکراہٹ کے ساتھ شکریہ کرتی وہ سیڑھیاں اترنے لگی، جبکہ عارش بغیر اسے دیکھے انشال کے ہم قدم ہوا۔ پیلس میں کافی گہما گہمی تھی، چاروں طرف ورکرز اور ویٹرز بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ پیلس واقعی ہی کسی شاہی راجہ کے پیلس جیسا ہی لگ رہا تھا۔ گیٹ سے لے کر اسٹیج تک ریمپ تھا شیشے کا، جس کے نیچے رنگ برنگے پھول رکھے ہوئے تھے، ساتھ ان میں لائٹیں بھی لگی ہوئی تھیں۔ باقی دونوں اطراف میں مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام تھا، ایک طرف میل تو دوسری طرف فیمیل، سارے گھر کے اور عزیز و اقارب ہی تھے۔ تبھی فنکشن سیکرٹ تھا، دور سے آنے والے مہمان آگے تھے۔ ہارون صاحب بھی نک سا تیار بخش کے ساتھ مل کر تیاریاں دیکھ رہے تھے، جبکہ عارش ابھی کچھ دیر پہلے ہی گھر گیا تھا تیار ہونے کو۔ دلہنوں کو لانے کی ذمہ داری آتش کے سپرد تھی، تبھی وہ پہلے ہی تیار ہوتے انہیں لینے کے لیے نکل گیا تھا، کیونکہ پیلس شہر سے دور تھا کافی، اس لیے آنے میں وقت درکار تھا۔ سر ہم پہنچ گئے ہیں۔ وہ جو پیچھے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھا، اپنے ڈرائیور
ایلیکس کی آواز پر اس نے تھوڑی سی آنکھیں وا کیے شیشے سے نظر آتی بلڈنگ کو دیکھا۔ آر یو شور؟ اس نے بلڈنگ پر لگے بورڈ پر نظر آتے ایلیکس سے کنفرم کیا۔ یس سر، اس نے تائید کی تو وہ اپنے ماتھے پر بکھرے بالوں کو انگلیوں کی مدد سے سیٹ کرتے گیٹ کھولے نیچے اترا۔ ویٹ کرو، ڈرائیور کو ہدایت دیتا اس نے اپنے قدم بلڈنگ کے اندر کی طرف بڑھائے۔ روش پر چلتے اس نے اطراف میں نظر آنے والی اس کے بائیں جانب کار پارکنگ تھی، وہاں کام کرنے والے اسٹاف کی، جبکہ دوسری طرف ایک چھوٹا مگر خوبصورت لان تھا جہاں بچوں کے الگ الگ جھولے لگے ہوئے تھے۔ وہ ایک چھوٹا سا پلے گراؤنڈ بنایا ہوا تھا، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے بھی نظر آ رہے تھے۔ بچے دیکھ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کڈس گارڈن تھا۔ ان سے نظریں ہٹاتے اس نے قدم اندرونی منزل کی طرف رکھے۔ ایکسکیوز می، وہ اندر آئے تو ہر طرف ہی بچے نظر آ رہے تھے۔ اسے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا، تبھی وہاں کھڑے ایک کیئر ٹیکر کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یس سر، وٹ کین آئی ہیلپ یو؟ وہ لڑکا اس کی طرف آتے پروفیشنل انداز میں بولا۔ ایکچولی مجھے یہاں کی ہیڈ سے ملنا ہے۔ اس نے سیدھے مدعے کی بات کی۔ یس سر، ادھر آئیے، اس نے ہلکے سے مسکراتے اپنے پیچھے آنے کا کہا تو وہ اس کے ہم قدم ہوا۔ جی، یہ ہے میڈم کا آفس۔ ایک کمرے کے قریب آتے وہ لڑکا اس کی طرف پلٹتا بولا، تھینکس احمد۔ اس نے اس کی شرٹ پر لگے بیج پر سے اس کا نام پڑھتے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اٹس مائی پلیجر سر، وہ خوش اخلاقی سے ہاتھ ملاتا ہوا بولتا اپنے کام کی طرف بڑھا۔ وہ کچھ دیر اس بند دروازے کو دیکھتا رہا، نہ جانے یہ بند دروازہ کون سے راز کھولنے والا ہے۔ پھر کچھ سوچتے اس نے ہلکے سے دروازہ ناک کیا، اندر سے اجازت طلب کی، جو کچھ ہی پل میں دے دی گئی۔ یس، ایک معمر عمر خاتون جو کہ کسی فائل کی روگردانی کر رہی تھی، اسے اندر آتے دیکھ اس کی آمد کا سبب پوچھنے لگی۔ ایکچولی مجھے لیزا نے بھیجا ہے۔ وہ گھما پھرا کے بات کرنے کا قائل نہیں تھا، تبھی سیدھا مدعے پر آیا۔ او مس لیزا بیرک، رائٹ؟ وہ جھٹ سے بولتی آخر میں اس سے کنفرم کرنے کے لیے بولی۔ یس، آپ جانتی ہیں۔ ان کے ایک دم صحیح پہچاننے پر مرزا کی تفتیشی حس بیدار ہوئی۔ پرسنلی تو نہیں جانتی، پر وہ یہاں کی پہلی فوریجن کسٹمر ہیں، اس لیے ان کا نام یاد ہے۔ وہ اندازہ لگا گئی تھی کہ سامنے والا کافی ہوشیار ہے، تبھی وضاحت دینے لگی۔ آپ آتش بلوچ ہیں؟ انہوں نے اسے اوپر سے نیچے تک تفصیلی جائزہ لیتے پوچھا۔ نہیں، ایکچولی میں آتش کا فرینڈ ہوں، نجیب مرزا۔ آتش بزی تھا، اس لیے مجھے بھیج دیا۔ ان کے ایک دم پوچھنے پر وہ ایک پل کو تو گڑبڑا گیا، پھر خود پر اور لہجے پر قابو پاتا جھوٹ بول گیا۔ اوکے، نو پرابلم، آپ تھوڑا سا ویٹ کریں۔ وہ اسے ویٹ کرنے کا کہتی کسی کو فون کرنے لگی تو وہ ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ آپ کچھ لیں گے؟ کافی، جوس، سم تھنگ؟ وہ فون نیچے رکھتی ارد گرد نظریں دوڑاتے نجیب کو مخاطب کرتے بولی، نو تھینکس۔ وہ تحمل سے انکار کر گیا کہ اسی اثنا میں روم کے دروازے پر ناک ہوا، جس پر میڈم نے اندر آنے کا کہا تو کوئی گیٹ کھولتا اندر داخل ہوا۔ مسٹر مرزا، یہ ہیں مس حیا، یہاں کے بچوں کی کیئر ٹیکر۔ انہوں نے نجیب کی توجہ اندر آئی لڑکی کی جانب کروائی تو اس نے نظریں اٹھائے اسے دیکھا۔ بلو جینز کے ساتھ میرون کلر کا کرتا پہنے ہوئے تھا، ساتھ اسی رنگ کا اسٹالر گلے میں لپیٹے ہوئے تھا، بالوں کی اونچی پونی بنائی، ناک پر نظر کا چشمہ لگائے۔ وہ نجیب مرزا کو اپنے دل کے قریب محسوس ہوئی تھی۔ مس حیا، دیں بچے کو، میڈم کی آواز پر اس کا سکون ٹوٹا، اور اصل جھٹکا تو اسے تب لگا جب اس نے اس کی طرف ایک چھوٹا سا بچہ بڑھایا۔ یہ وہ صدمے کے زیر اثر اتنا ہی بول پایا۔ نظریں بچے پر تھیں جس کا چہرہ دیکھ کر وہ آرام سے بتا سکتا تھا کہ وہ کس کا خون تھا۔